بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سود یعنی انٹرسٹ، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل جس کو ہم ربا القرض کہتے ہیں، اور یہی عام طور پر رائج ہے اس وقت پوری دنیا میں. یعنی آپ نے کسی کو 100 روپیہ قرض دیے اور یہ شرط لگائی کہ واپس کرتے وقت 10 روپیے زائد واپس کرنے پڑیں گے. بینکوں میں بھی یہی ہوتا ہے، اور یہ وہ نظام ہے، بدترین معاشی نظام ہے جو یہودیوں کی طرف سے پوری دنیا میں رائج کیا گیا. اب اکثر لوگ اس سلسلے میں سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت ہو تو ان سودی روپیوں کا کیا کرنا چاہیے، کہاں پر ان کو خرچ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ بغیر سخت ضرورت کے ہم بالکل اس سے وابستہ نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم میں سود کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شراب نوشی، خنزیر کھانے اور زناکاری کے لیے قرآن مجید میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں جو سود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سود کھانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جنگ کی دعوت ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اتنی سخت بات کہی گئی. اور دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا، اس طرح وہ قیامت کے دن اٹھیں گے. اور جو لوگ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے لیے فرمان الہی ہے کہ یہ ذلت آمیز عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے کہا کہ بیع تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. ناظرین، موجودہ دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی 100% صحیح ثابت ہو چکی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ کوئی بھی بغیر سود کھائے نہیں بچ سکے گا، اور اگر کھایا نہیں تو کم از کم اس کا دھواں یا گرد تو ضرور پہنچ جائے گا، یعنی گرد و غبار تو اس کا ضرور پہنچے گا. اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں ملنے والے سودی روپیوں کو کہاں پر خرچ کرنا چاہیے. 2-3 باتیں اس سلسلے میں ہم ضرور ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ ان پیسوں سے ہمیں نفرت ہو، بلکہ گھن ہو، جیسے گندگی سے گھن ہوتی ہے. لیکن ان پیسوں کو بینک میں ہرگز نہ چھوڑیں، بلکہ ان روپیوں کو وہاں سے نکالیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ دشمنان اسلام ان روپیوں کو ہمارے ہی خلاف غلط کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہاں سے نکال کر ان سودی روپیوں کو بغیر ثواب کی نیت کے فقیروں اور غریبوں کے اندر تقسیم کرنا چاہیے، بغیر ثواب کی نیت کے ان کو دینا چاہیے. اور بعض علماء کے مطابق رفاع عامہ کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس کو ہم سودی روپیے دیے اس سے آئندہ پھر کبھی اپنا ذاتی فائدہ نہ نکالیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے کسی کو سودی روپیے دیے تو اس کے بدلے وہ ہم کو دعوت پر بلاتا ہے یا وہ پھر ہدیہ دیتا ہے. کیوں دعوت پر بلا رہا ہے یا ہدیہ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ کبھی آپ نے اس کو سودی روپیے دیے تھے. اب آپ ہی بتائیے اس دعوت کو کھانا یا اس ہدیے کو قبول کرنا کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خود سے ان روپیوں کو دینے کے بجائے کسی امانت دار شخص کے حوالے کر دیے جائے تاکہ وہ ان روپیوں کو تقسیم کرے. اور ہمارے اسلاف تو اس سلسلے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عجیب و غریب واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو کچھ قرض دے رکھا تھا. چنانچہ ایک دن جب اپنے قرضدار کے یہاں قرض دینے کے لیے گئے تو اس وقت بڑی سخت دھوپ اور گرمی کی شدید تپش تھی. انہوں نے سوچا کہ اگرچہ شرعی طور پر اس کی ممانعت نہیں ہے کہ میں اس کے گھر کے سائے کو حاصل کروں، مگر
تقوی اور احتیاط کا یہ تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ حاصل نہ کروں۔ چنانچہ وہ کافی دیر گرمی میں کھڑے رہے لیکن اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ چنانچہ وہ قرضدار بہت دیر کے بعد گھر سے نکلا اور حضرت امام صاحب اس وقت تک دھوپ ہی میں کھڑے رہے۔ یہ گویا ان کی احتیاط کا درجہ کمال تھا کہ انہوں نے اپنے قرضدار کی دیوار کے سائے سے بھی اجتناب کیا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس سلسلے میں اپنی آراء کو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔